نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی وقار سخن پروگرام میں ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہے، اور آج کی اس اہم ترین شخصیت کا اسم گرامی ہے ہمارے محترم عزت مآب عالی جناب سلطان الذاکرین مولانا شفیق حسین شفق صاحب، جو ذاکری کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ چاہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ درخواست کی جائے کہ ہمارے اس چینل پر، ہمارے اس وقار سخن میں ہماری درخواست پر شریک ہوں اور ہم سے ان سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو ناظرین اتنا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بہت سارے ایسے گوشے ہیں، یعنی آپ بہت اچھے ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ادیب، رائٹر، ذاکر اور بہت بڑے دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو اگر ہم پوری بر صغیر میں نظر ڈالتے ہیں تو ذاکرین کی فہرست میں بھی جو آپ کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں کو سنا ہے اور جو لوگ کچھ ابھی نہیں رہے، اس میں ہم خاص طور سے یاد کرتے ہیں کہ رشید ترابی صاحب کو اور خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب کو اگر ہمیں وہ کہیں جھلک دکھائی دیتی ہے تو وہ ہمیں سلطان الذاکرین مرزا شفیق حسین شفق صاحب کے اندر دکھائی دیتی ہے، جب وہ ممبر پر اپنے خطابت کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں اور کیا علم بول رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہی کم ہے۔ یعنی وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں اور بہت اچھے ذاکر تو ہیں ہی، اس کے علاوہ آپ بہت اچھے رائٹر ہیں، یعنی آپ کی ان گنت کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، دنیا بھر کے رسائل میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، آپ کی تحریریں بھی بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی اچھے رائٹر کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی تحریر پڑھیں تو بس وہ دل چاہے کہ اسے پڑھتے ہی رہیں اور آخر تک رکیں نہیں۔ تو یہ بھی خاصیت ہے آپ کے اندر۔ آپ کا بنیادی طور پر جو آپ کا تعلق ہے وہ صوبہ اتر پردیش کی ایک مردم خیز سرزمین ہے ساکھنی میں آپ کے باپ دادا اور بزرگ اور والد محترم بھی وہیں رہتے تھے، لیکن آپ کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جو گزرا ہے وہ لکھنؤ میں گزرا ہے، اور لکھنؤ میں علماء اور ادباء اور شعراء کے درمیان آپ نے بچپن سے ہی وقت گزارا۔ یہی وجہ ہے ادب کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دنیا آپ کا اعتراف کرتی ہے، آپ کی عظمت کا، آپ کی کام کا۔ اور آج ہم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ وقت دیجیے، تو ہماری درخواست ڈاکٹر صاحب نے قبول کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے محترم، ہمارے مہمان سلطان الذاکرین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے میرا اپنے جو بھی ہمارا مہمان اس شخصیت پروگرام میں ہوتا ہے اس سے میں پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ انسان کی کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی تعلیم۔ تو آپ کا ابتدائی دور تعلیم کا کہاں رہا، اور اس کے بعد جو تعلیمی سلسلہ رہا، آپ نے ڈاکٹریٹ تک کا سفر طے کیا ہے، وہ کہاں کہاں آپ نے یہ سفر کیا تعلیمی سلسلہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ سلیم بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کا حصہ مجھے بنایا، اور اس کے توسط سے میری بات ناظرین تک اور سامعین تک پہنچے گی۔ اور باقی آپ نے جتنی تعریفیں میری کی ہیں میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، میں تو بہت معمولی سا طالب علم ہوں، البتہ آپ کی محبتیں ہیں وہ، اور آپ کا خلوص ہے جو لفظوں کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا۔ تعلیم کا جہاں تک سوال ہے، جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ تعلیم کے حوالے سے، تو میری ابتدائی اور بنیادی تعلیم دراصل میرے وطن ہی میں ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ساکھنی سے میرا تعلق ہے، ساکھنی ضلع بلند شہر۔ ساکھنی تاریخی جگہ ہے، خاص کر عزاداری کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے، اور اب تو علمی اور ادبی حوالوں سے بھی اس نے اپنی پہچان پوری دنیا میں بنائی ہے۔
تو میں 5ویں تک میری تعلیم سانکھنی میں ہوئی ہے. ہمارے یہاں پرائمری اسکول تھا، اسلامیہ پرائمری اسکول، وہاں پہ میں نے حاصل کی. اس کے بعد پھر مجھے ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ امام جمعہ سانکھنی، انہی نے میرا ایڈمیشن پھر مجھے نوگاواں وہ لے کے گئے اور مدرسہ جامعہ علی جعفریہ میں کرایا. اچھا، جامعہ میں بھی؟ جی، تو میں وہاں پر 2 سال میں رہا اور وہاں ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عمار آبدی نجفی صاحب قبلہ، جو کہ اپنے زمانے کے بلند پایہ عالم تھے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب بھی تھے وہ. تو ابتدائی تربیت ہماری حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عمار حیدر آبدی نجفی صاحب قبلہ نے کی اور وہاں پھر میری ابتدائی تعلیم 2 سال میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد پھر میں لکھنؤ گیا اور پھر میرا ایڈمیشن ہمارے برادر محترم اور ہمارے سرپرست حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ اسلامک ٹور اینڈ ٹریولس کے جو مالک ہیں، پھر منتظر بھائی نے میرا ایڈمیشن لکھنؤ میں سلطان مدارس میں کرایا. تو سلطان مدارس میں جب میں پہنچا تو وہ وہاں پر ہمارے مدرسے میں اس وقت بہت ہی عظیم ترین علماء درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے. اس زمانے میں جن اساتذہ سے ہم نے تعلیم حاصل کی اس میں فقیہ اعظم سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ جو مدرسے کے پرنسپل تھے ہمارے، اور ان کا شہرہ تھا پورے دنیا میں. ایران اور عراق کے علماء بھی ان کی علمیت اور قابلیت کو تسلیم کرتے تھے. تو ان سے ہم نے حصول علم میں جو بھی امکانات تھے اور جتنا بھی وقت زیادہ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ گزارا اور زانو ادب طے کیا ان کے سامنے. تو یہ ایک سلسلہ رہا ان سے. اور اس کے علاوہ پھر وہاں جو ہمارے دیگر علماء تھے اس وقت، اس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید بیدار حسین زیدی صاحب قبلہ تھے جو ہمارے صدر مدرس تھے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں مولانا بیدار صاحب قبلہ کے ہی روم میں انہی کے کمرے میں رہتا تھا. اور ان کے یہاں تقریباً میرے خیال سے اس وقت 2000 سے زیادہ کتابیں اس کمرے میں خود موجود تھیں جس کمرے میں رہتا تھا. اور قبلہ نے مجھے اپنے یہاں میرا انتخاب کیا تھا کہ میں اس کمرے میں رہوں، کیونکہ وہ بہت ہی سخت گیر تھے. اور ان کے یہاں جو کمرہ ان کے نام سے موسوم تھا اس میں وہ اپنی پسند کے ذہین طلباء کو رکھتے تھے. تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت ذہین تھا، لیکن میں ان کا انتخاب تھا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ بیدار صاحب نے مجھے منتخب کیا اور میں پھر 17 سال تک اسی کمرے میں رہا. اور مولانا بیدار صاحب قبلہ کی سرپرستی میں نے اپنا پورا تعلیمی سفر طے کیا سلطان مدارس کا. جی. اور اس کے علاوہ جو بہت سے ہمارے علماء تھے، اساتذہ تھے سلطان مدارس میں، جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا نثار احمد زین پوری صاحب قبلہ تھے جو کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور کتنی انگنت کتابوں کے انہوں نے فارسی سے اردو میں ترجمے کیے ہیں. اور وہ اس وقت بھی وہاں پر ایک مدرسے میں ہی تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں. اور مولانا موسی رضا یوسفی صاحب قبلہ جو تھے ہمارے، وہ بھی بے انتہا قابل اور اس زمانے میں ایران سے پڑھ کے آئے تھے. ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے انہوں نے بھی درس و تدریس کے حوالے سے بھی اور امامت کے حوالے سے بھی خدمت دین کی ہے. تو ان سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ایک ہمارے استاد تھے اس زمانے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد تقی موسوی کشمیری، وہ بڈگام سے ان کا تعلق تھا. وہ بھی بڑی شخصیت تھے اس زمانے کی. ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. اور نہج البلاغہ ہمیں پڑھاتے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم صاحب قبلہ ہمارے. وہ بہت قابل آدمی تھے. نہج البلاغہ پہ ان کو عبور تھا. تو نہج البلاغہ جو تھے قاسم صاحب قبلہ میں پڑھاتے تھے، جن کا انتقال جو ہے نجف اشرف میں عراق میں ہوا. وہ زیارتوں کے دوران وہاں تشریف لے گئے تھے، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. مولانا شفیق صاحب قبلہ میرے ہم نام بھی تھے. انہوں نے بھی بہت محنت کی ہمارے ساتھ اور ہمیں بہت محنت سے پڑھایا. مولانا سید محمد اصغر زیدی صاحب قبلہ
بہت سارے علماء ہیں، اب میں کس کس کا نام لوں اس وقت، جنہوں نے تربیت کی ہے. سلطان المدارس کے اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے کہاں؟ سلطان مدارس سے میں نے جو تعلیم حاصل کی، صدر الفاضل وہاں کی جو ڈگری ہوتی ہے آخری ڈگری، جی تو میں نے وہیں سے حاصل کی. اور میں ان خوشبخت طالب علموں میں ہوں کہ جب میں مدرسے کا طالب علم تھا جی اسی دوران میری سرکاری نوکری لگ گئی تھی. اچھا جی میں گورنمنٹ کالج میں جاب پا چکا تھا. میں نے 1 سال مدرسے میں رہ کر کے جاب کی ہے اور اپنی تعلیم مکمل کی ہے. اس کے لیے خصوصی اجازت مجھے جامعہ کے ہمارے جو پرنسپل تھے ان سے لینا پڑی تھی، کیونکہ وہاں ایک اصول ہے، سسٹم ہے کہ کوئی نوکری کرتا ہے تو پھر وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتا، اس کے لیے وہ باہر روم لے اور یہاں کے تعلیم حاصل کرے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے باہر رہ کر کے وہ ماحول نہیں مل سکتا جو مدرسے میں تھا. تو میں نے ان سے درخواست کی اپنے استاد سے، سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا 1 سال اور ہے اور میں یہیں سے مکمل کروں اس کو. تو وہ اتنے خوش تھے کہ بھئی پہلا طالب علم ہے مدرسے کا جس کو مدرسے میں رہتے ہوئے جاب ملی ہے. تو انہوں نے بہت خوشی مجھے اجازت دی اور سرپرستی بھی کی، اور میری کئی کتابوں پہ ان کی تقاریض بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جس سے ان کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ مجھے کتنا عزیز رکھتے تھے. واہ دیکھا ناظرین، ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں اور ایسی شخصیت سے گفتگو ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے جو تعلیمی سفر کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اپنے تمام اساتذہ کا ذکر کرنا لازم سمجھا. ان اساتذہ کا ذکر کرنا بھی چاہیے تھا. یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یقیناً کچھ ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں اور ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے جو صرف علم اور علم کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے جس کمرے میں رہ کر 17-18 سال گزارے ہیں وہ بھی پوری ایک طرح سے لائبریری ہی کہ کتابوں سے سجا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کتابی ماحول میں وہی رہ سکتا ہے شخص جسے کتابوں سے عشق ہوگا. جون ایلیا نے کہا ہے کہ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو کتابوں سے عشق ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور آپ کے استاد محترم نے آپ کے اندر وہ خواہش کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے آپ کو اجازت دی اس میں رہنے کی. اور وہ سفر اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ آپ پہلے وہ کتابیں پڑھتے ہی تھے. اس خاکسار کا ایک شعر ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے، ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے. تو یقیناً کچھ لکھنے کے لیے تھوڑا سا نہیں پڑھنا پڑتا بلکہ بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جب وہ ان کتابوں میں سفر کیا تو علم حاصل کرتے گئے اور وہ پھر اپنے قلم کے ذریعے اپنے علم کے جوہر دکھاتے رہے. آپ نے انگنت کتابیں، انگنت موضوع پر آپ کے مضامین ہیں. پہلا مضمون ماہنامہ اسلام میں چھپا تھا میرا. اچھا اسلام، ہاں سیرت ساز زندگی اس کا جی اس زمانے میں بھی اور آج بھی ماشاءاللہ بڑا رسالہ ہے ہمارا. شیعوں کا بہت ہی اہم رسالہ ہے اور پوری دنیا میں اس کے قارئین ہیں اور پوری دنیا میں اس کو لوگ بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کہیں بھی کسی ملک میں جائیے، میں تو اکثر جہاں جن ملکوں میں بھی جاتا ہوں اور جہاں میں ٹھہرتا ہوں وہاں ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں ماہنامہ اسلام میں تو سب کچھ تقریباً جو بھی انسان جس طرح سے بھی اپنا چاہتا ہے اسے مواد مل جاتا ہے. جی بالکل. اور مولانا جابر صاحب قبلہ کی شخصیت بھی بڑی قاموسی شخصیت ہے، بہت علمی اور ادبی شخصیت ہے اس زمانے میں. جی اور جابر بھائی ہمارے، میں تو بھائی کہتا ہوں حالانکہ میرے بزرگ ہیں وہ، لیکن اسی زمانے سے جابر بھائی کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو وہ بڑی محبت کرتے تھے اور میں ہی نہیں تمام طالب علموں کو. ان کا ایک مزاج تھا کہ نئے لکھنے والوں کو آگے بڑھانا، اور وہ طالب علموں کو چھاپتے تھے. اور اگر طالب علموں کے مضامین کمزور بھی ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ رسالے کے معیار اس کے مطابق نہیں ہیں تو جابر بھائی کا یہ انداز تھا مخصوص کہ وہ اس مضمون کو معیار کے مطابق کرتے تھے اور پھر اس کو چھاپتے تھے تاکہ طالب علموں کی حوصلہ شکنی نہ ہو. اس طرح سے حوصلہ بڑھاتے تھے اور اپنے معیار کے مطابق لا کے ان چیزوں کو اچھا کر کے بہتر کر کے اس کو چھاپتے تھے. تو آپ کا پہلا مضمون اس میں آ گیا؟ جی پہلا مضمون ماہنامہ اسلام میں چھپا تھا. اس کے بعد صحافت، اور اس کے بعد تو پھر مختلف اخباروں میں صحافت نے بہت زیادہ چھاپا مجھے. اس میں جو عرفان صدیقی صاحب کا سلسلہ تھا اور امان عباس صاحب جو صحافت کے مدیر ہیں اور مالک بھی ہیں اخبار کے، وہ بالکل بڑے بھائی کی طرح تھے. ان سے بھی میں بہت کلوز ہو گیا تھا اور آج بھی وہ بالکل بڑے بھائی کی طرح سے ہیں اور میری سرپرستی بھی کرتے ہیں وہ، اور ان سے بالکل بھائیوں جیسا رشتہ ہے. اور میں کہیں بھی جاتا ہوں دنیا میں، کہیں بھی رہوں تو امان بھائی کے رابطے میں رہتا ہوں اور میں ہمیشہ وہاں سے مضامین وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں اپنے.
اچھا، یوں تو میں نے ذکر کیا ابھی ناظرین سے کہ آپ نے انگنت کتابیں اور انگنت مضامین لکھے ہیں. کچھ کتابوں کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ سرسری سا اگر آ جائے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ رہے کہ اب میں نے پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ایک کتاب کا رسم اجرا گورنر ہاؤس میں گورنر کے دست مبارک سے ہو رہا ہے، اور یوں بھی دنیا بھر میں آپ کی بہرحال کتابوں کا اجرا ہوتا رہتا ہے اور سلسلہ رہتا ہے. تو کچھ دو ایک کتابوں کا ذکر اگر آپ ضرور سمجھتے ہوں کہ ہمارے ناظرین کے درمیان اس وقت جی میں بتا دیتا ہوں. جو آپ کو دیکھیے کام کر کے واقعی لگا ہوگی کچھ میں نے الگ. سب سے پہلی کتاب جو میری کوشش تھی وہ تو تدوینی کوشش تھی ایک، اور وہ خراج حیات کے نام سے میں نے مرتب کی تھی کتاب، اور وہ علامہ محسن نقوی شہید کے تعلق سے تھی. دراصل میرا مزاج اور میرا نیچر یہ رہا ہے ہمیشہ کہ وہ کام کرو جو ہوا نہیں جس موضوع پر. میں نے کوئی بھی نقش ثانی نہیں ہے، میرے جتنے موضوعات ہیں سب نقش اول کے طور پر ہیں. پہلی بار میں نے ان موضوعات پہ کام کیا ہے. تو ایسی محسن نقوی شہید سے مجھے بڑی عقیدت تھی، اور وہ ذاکر بھی بہت اچھے تھے، شاعر بھی بہت اچھے تھے. میں اس زمانے میں وجے واڑہ میں نماز پڑھانے گیا ہوا تھا رمضان المبارک میں. تو وہاں سے جب میں پلٹ کے آیا، یہ بات ہے 1996 کی، تو جب میں وہاں سے پلٹ کے آیا تو مدرسۃ الواعظین کی لائبریری میں پہنچا. میری عادت تھی میں لائبریریز میں بہت وقت گزارتا تھا اپنا، کتابیں پڑھنے میں اور اخبارات اور جو میگزین آتی تھیں اپڈیٹ رہتا تھا، ہر چیز چاہتا تھا کہ مجھے معلوم رہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے پاکستان کا ایک ہفتہ روزہ اخبار تھا ندائے شیعہ، وہ وہاں دیکھا، اور اس پہ دیکھا فرسٹ پیج پر محسن نقوی شہید کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور ان کی شہادت کی خبر تھی. تو وہ دیکھ کر کے میں بہت رویا وہاں پر. تو جو وہاں کے لائبریرین تھے مولانا معصوم رضا صاحب قبلہ، امام جمعہ ہے وہ وہاں پر سیوان میں بہار میں، بلکہ شاید چھپرا میں امام جمعہ ہے وہ، تو بہار کے رہنے والے ہیں وہ. تو وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے بھائی شفیق صاحب کیا ہو گیا، خیریت آپ اتنا رو رہے ہیں، کوئی بات ہو گئی؟ وہ سمجھے کوئی گھر ور پہ کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، میں اتنا رو رہا ہوں جو. تو میں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہے. تو بولے کیا ہوا کیا اتنا؟ میں نے بتایا کہ محسن نقوی شہید ہو گئے، اور آپ تو اتنا رو رہے ہیں. تو کیا آپ کا کیا تعلق تھا محسن نقوی سے؟ کوئی رشتہ داری تھی یا کیا آپ کا ایسا؟ کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہاں کوئی ایسا میں نہیں دیکھا کہ رونا تو بڑی بات ہے، تذکرہ تک نہیں اس پہ ہوتا، گفتگو تک نہیں کرتے لوگ کہ بھائی کوئی شہید ہو گیا کیا ہے. تو میں نے کہا نہیں، نہ میری کوئی رشتہ داری محسن نقوی شہید کے ساتھ ہے، اور نہ میں کبھی ملا ہوں. لیکن میرے والد صاحب پاکستان جاتے تھے تو وہاں سے ان کی مجلسوں کی کیسٹ لاتے تھے. اس زمانے میں کیسٹ چلتی تھی نا، ٹیپ ریکارڈ والی جو چلتی تھی وہ تھا. تو میں ان کو سنتا تھا، اور مجھے مصاحب پڑھنے کا انداز، ان کا فضائل مجھے بہت زیادہ پسند آتا تھا، اور میں ان کا زبردست فین تھا اور عقیدت مند تھا. اور ایک دم سے میرے دل کو بہت زیادہ چوٹ لگی جب یہ ہوا کہ شہید کر دیے گئے وہ. پھر میں اپنے آنسو نہ روک پایا، بہت رویا. تو پھر معصوم بھائی نے کہا اللہ ایسا ہے کہ آپ ایک کام کریے، ہمارا محرم نمبر آنے والا ہے، آپ محسن نقوی ہی پر مضمون لکھ دیجیے آپ یہ دیکھیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں محسن نقوی مضمون لکھوں گا. تو میں وہاں سے گیا پھر، اور رات کو کیونکہ دن میں رویا تھا بہت، محسن نقوی کے بارے میں رات کو سوچتا رہا. پھر نماز فجر کے بعد میں بیٹھا لکھنے کے لیے، اور میں نے محسن نقوی شہید پر ایک مضمون لکھا، میں یوں بھی پھول تاخیر مجھے بکھرنا تھا. یہ عنوان تھا اس کا. یہ محسن نقوی ہی کا ایک شعر ہے کہ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تاخیر مجھے بکھرنا تھا. تو اسی عنوان کو بنا کے میں نے جو مضمون لکھا، اور پھر میں معصوم بھائی کو لے کے پہنچا، ان کو دکھایا. تو وہ بے انتہا خوش ہوئے، کہنے لگا بڑا اچھا مضمون لکھا ہے تم نے، اسے تو ہم اپنے رسالے میں شروع ہی میں چھاپیں گے، ابتدائی جو حصہ ہوتا ہے اس کا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کی مرضی، جہاں آپ چھاپیں. انہیں نے وہ چھاپا، وہ مضمون چھپا. پھر مجھے وہ الفاظ، وہ چیزیں بھی نہیں بھولتا ہوں میں کہ جو اس مضمون کے چھپنے پر لوگوں کے رد عمل کے طور پہ آئے تھے. ہاں بہت خطوط آئے الوائز میں، اور اس کے علاوہ خود جی محرم نمبر تھا. اور اس زمانے محرم نمبر کر لوگ انتظار کرتے تھے. اتنا سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا جو آج ہے جس طرح سے چیزیں. اس وقت تو کم نمبر نکلتے تھے اور لوگ بے چینی سے انتظار کرتے تھے، اور سال بھر اسی کو پڑھتے تھے. تو مجھے وہ لمحے بڑے یاد آتے ہیں آج بھی کہ جب میرے پاس سلطان مدارس میں ایک خط آیا پاکستان سے، لاہور سے، ندائے شیعہ کے ایڈیٹر کا خط تھا. وہ جعفر علی میر اس کے ایڈیٹر تھے اسی اخبار میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، محسن نقوی شہید کی شہادت کی خبر چھپی تھی. ان کا جب خط مجھے ملا تو میں بے انتہا خوش ہوا. پھر میں نے اس میں دیکھا، اس میں انہیں لکھا تھا کہ آپ نے محسن نقوی شہید کے حوالے سے جو مضمون لکھا ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا، اور اس مضمون کو ہم نے اپنے اخبار میں ندائے شیعہ میں فرسٹ پیج پہ جگہ دی ہے، اور وہ اخبار بھی ہم آپ کو اس خط کے ساتھ بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے
پہلے صفحے پہ چھاپا اور پھر آخر میں اس میں لکھا تھا تعریفیں لکھنے کے بعد کہ اگر آپ کچھ بھی مجھ سے انعام کے طور پہ مانگیں گے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوگی آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، کہ اس مضمون کے عوض میں کوئی انعام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے بتائیے کہ آپ کو لاہور سے کیا چاہیے اور میں وہ آپ کو لکھنؤ بھیجوں۔ تو میں نے وہ خط پڑھا ان کا، اور پھر اسی زمانے میں جتنے میں یہ خط وہاں سے آیا اور مضمون چھپا، میں نے ایک کام اور کر لیا تھا، میں محسن نقوی شہید کے میں نے مضامین اکٹھا کر لیے تھے جو نثری تحریر تھی۔ اس وقت تک محسن نقوی شہید کا کوئی بھی نثری مجموعہ نہیں چھپا تھا، شعری مجموعہ ان کے 10 چھپ چکے تھے اس وقت، لیکن نثری کوئی نہیں چھپا تھا۔ پہلا مجموعہ میں نے ہندوستان میں چھاپا تھا ان کا، جی، اس کا نام تھا خراج حیات۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتابی دنیا بھی ایک بڑی دنیا ہے، اور جو کتابی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں وہی سوچ سکتا ہے جو ایک عظیم فکر کا مالک ہو، اور ایک دانشور کی حیثیت سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ تو ہم نے کچھ ان کی تحریروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ ممبر پر ہوتے ہیں اور جب ممبر پر آپ ذکر اہل بیت اس انداز سے، یعنی میں اس کے کتنی تعریف کروں، کس انداز سے تعریف کروں، اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جب وہ فضائل و مصائب بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کیفیت الگ ہوتی ہے، اور سننے والے کی کیفیت بھی اور آپ کے پڑھنے کا بھی انداز جب ممبر پر آپ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ دنیا بھر کے سفر میں رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال آپ نے کینیڈا میں جو ایام ازاں میں جو آپ نے اشرے پڑھے ہیں وہ بھی بڑے، اس کا میں اب تو کیونکہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب یوٹیوب کے ذریعے سنا بھی جا سکتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اور سمپوزیم اور پروگراموں میں بھی آپ نے جو حصہ لیا، اور وہاں کے جو چینلز ہیں اس میں جو آپ کے انٹرویو وغیرہ آئے ہیں اس میں جو گفتگو کی ہے وہ واقعی جتنا ذکر تعریف کی جائے اس کی کم ہے۔ تو مسلسل آپ کا یہ سفر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کوئی کام کرے تو اس سے مولا تحفہ نہ دیں، تحفے کی شکل میں آپ کو بہت کچھ نوازا ہے پروردگار نے۔ وہ کیا کہ آپ نہ صرف یہ کہ بہت اچھے ذاکر ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، بلکہ بہت اچھے ادیب ہیں، بلکہ آپ بہت اچھے ناظم بھی ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہندوستان میں نجف ہند جیسی یعنی جوگی پورہ جو مولا علی کے حوالے سے ایک وہ زیارت اور وہ درگاہ ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے، یا تو وہ اس کا ذکر کروں یا میں شہید ثالث آگرہ جو ان کا مزار، بہرحال جس کی تاریخ پر نظر ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے مزار کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ان کی شہید ثالث کی عظمت کا اندازہ ہے۔ ان مقامات پر جو سالانہ مجالس ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو مولا علی کی شہادت پر جو جوگی پورے میں تابوت نکلتا ہے وہ سب سے بڑی مرکزی مجلس ہوتی ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے نا اس میں بھی اس کو نظم یعنی اس میں کنوینر کی حیثیت سے ایک بہت بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے بھی آپ خدمت انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تحفے کی شکل میں مولانا نے اپنی خدمت آپ سے لی ہیں اس عمر میں، اور آپ کے اندر یہ ایک مینجمنٹ کا ایک پاور بھی ہے جو آپ ہی کر دکھاتے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے کتاب کے جو ابھی آپ سے ذکر ہوا اور کتاب کے حوالے سے بات ہوئی، جو آپ نے بتایا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کتاب ایسی آئے، ایسی چھپے، ایسی لکھی جائے، ایسے، تو یہ ساری باتیں وہی کر سکتا ہے جو اچھا مینجمنٹ میں ماہر ہو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سالانہ کئی روز کی مجالس ہوتی ہیں اس میں بھی جو نظم و ضبط دیکھتے ہیں وہ بھی اس میں بھی کمال ڈاکٹر صاحب کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت کم عمر میں آپ نے اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا کہ جس پر ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، اور جی چاہتا ہے کہ ہر گوشے پر ہم گفتگو کرتے رہیں، لیکن وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ناظرین۔ جی تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کرتے رہیں اور ڈاکٹر صاحب ہم اپنے واقعات کچھ سناتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں اپنے کچھ اپنے قصے، لیکن بڑی تیزی سے سوئی گھڑی کے آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کچھ ہمارے ناظرین سے خصوصی طور پہ آپ مجالس پڑھنے بھی جاتے ہیں جگہ جگہ، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں بھی جیسے آپ کینیڈا گئے یا اور بھی جہاں ہندوستان میں بھی کہیں جاتے ہیں کہ مثلاً آپ رہتے لکھنؤ ہیں، آپ مجلس پڑھنے گئے ہیں حیدرآباد، یا آپ مجلس پڑھنے گئے ہیں گجرات، تو ہر جگہ کے سامعین کچھ الگ کچھ خواہش بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف مولا کے فضائل سننے ہیں، آپ مولا کی عظمت بیان کریں ممبر سے، لیکن بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ آپ دے کے جائیں، کچھ ہمیں ہماری ہدایت کریں آپ اہل بیت کے حوالے سے۔ تو یہ بات جب آپ جاتے ہوں گے اشرا پڑھنے یا وہ، تو یہ سنتے ہیں تو ایک دم سے کم ٹائم میں یہ ڈیسیزن لینا، تو یہ بہت ساری چیزیں پہلے سے تیار رہتی ہوں گی، یہ اس بارے میں ذرا سا بتائیں۔
دیکھیے پہلے تو سلیم بھائی جو آپ نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامعین میں، مجلسی طبقہ جو ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں مولا کے فضائل سنیں، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کیجیے. تو میں تو اس نظریے کا حامی ہوں کہ مولا کے فضائل سے بڑھ کے کوئی ہدایت نہیں ہے. کیا بات ہے، ایک جملے میں آپ نے پوری بات. میں تو ہدایت کا پیغام، ہدایت کا میسج مولا کے فضائل ہی سے دیتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس سے بڑھ کے نہ ہدایت کسی چیز کو مانتا ہوں، کیونکہ یہ مرکز ہدایت ہیں، ان کے ذکر میں ہدایت ہے. ہر لمحہ جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہم کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو پائیں گے اس کے اندر. بس یہ ضروری ہے کہ ہم بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کا استعمال کریں اور سمجھیں ان عظیم ترین شخصیتوں کے کردار کو، سیرت کو. صرف یہ نہیں، میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں کہ فضائل سنیے مولا کے، مگر فضائل کے ساتھ ساتھ سیرت کیا ہے مولا کی، مولا کا کردار کیا ہے، اس پر بھی غور کیجیے، اس پر بھی تدبر کیجیے، کیونکہ وہ بھی مولا کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. جہاں فضائل کی اپنی اہمیت ہے، وہیں مولا کی سیرت بھی بہت ضروری ہے. اس پر عمل پیرا ہونا، جی بالکل وہ عمل کریں. اور یہی میں میسیج ممبر سے بھی دیتا ہوں کہ فضائل مولا کے پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ممبر تو بنا ہی فضائل کے لیے ہیں. دراصل اگر یوں ظاہری ہدایت کی بات کی جائے تو اس کے لیے محراب ہے، ہدایت کا پیغام محراب سے جاتا ہے، لیکن ہدایت کا اصل پیغام جو ہے وہ ممبر ہی سے جاتا ہے، اور وہ پیغام میں ہدایت اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب ہے، مگر ساتھ میں اہل بیت علیہ السلام کے کردار کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کی سیرت بھی بیان ہونا چاہیے. وہ پوری تمام ہدایت کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا کافی، اس سے بڑی اور ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت عمدہ. دیکھیں بہت کم جملوں میں اور بہت کم وقت میں آپ نے پوری وضاحت کر دی اس بات کی کہ مولا کے فضائل اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ہی ہماری ہدایت ہے. ہمیں ہر قدم پر ان کے جو فضائل بیان کر رہے ہیں اس میں ہدایت ہے، اور نہ صرف فضائل بلکہ مصائب میں بھی ہمیں وہ ہدایت کا ہی رخ ہے. تو مولا کے ذکر، مولا کا تذکرہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہدایت ہی ہے. اور میں جو ہدایت ملتی ہے ہم لوگوں کو، وہ صبر و ضبط کی ہدایت ملتی ہے. کس طرح سے آلام اور مسائل جو ہمارے سامنے آئیں، ہم ایسے موقع پر ان کا سامنا کر سکتے ہیں، اور کیسے استحکام کے ساتھ ہم بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ اہل بیت کے مصائب ہمیں سکھاتے ہیں. تو یہاں تو فضائل میں بھی ہدایت ہے، مصائب میں بھی ہدایت ہے. واہ 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 واہ، کیا عمدہ بات کہی ہے ہم نے. دیکھیے مصائب میں بھی جو ہدایت کا رخ بتایا کہ بھائی دیکھیے صبر جو اگر ہمارے اندر آ رہا ہے تو اگر ہم مصائب سن رہے ہیں مولا کے، تو مولا کے جتنے بھی ساتھیوں کی شہادت بیان کی جا رہی ہے اس میں ہمیں ایک صبر کا مادہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اور یہی پیغام کی صورت میں آج کے پروگرام کے اہم پیغام میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کی اہم شخصیت سلطان الذاکرین مرزا شفیق حسین شفق صاحب نے جو اپنے اس خصوصی گفتگو میں کہا کہ مولا کے فضائل اور مولا کے مصائب میں ہدایت کا رخ ہے، اور مصائب میں بھی خصوصی طور سے جو صبر کا ہمارے اوپر ہمیں جو پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے مولا کی ہدایت، وہ ہمیں اسے پر غور کرنا چاہیے. اور کسی بھی طرح ہم زندگی گزار رہے ہوں وہ ہمارے لیے ایک بہت عمدہ نمونہ ہے ہدایت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی یہ جو مصائب کا رخ ہے. تو جی اس میں بھی سلیم بھائی آپ نے جس طرح کتابوں کے بارے میں کہا تھا تو میں چاہتا ہوں کچھ کتابوں کے نام میں نے وہ گزارش کی تھی اس سے پہلے بھی میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں اور جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان میں سے اپنے ذوق کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں. جو چند کتابیں ہیں ان کے اہم کتابوں کے نام میں اس وقت اپنے ناظرین و سامعین کے لیے بتانا چاہوں گا. اس میں جیسا کہ ایک کتاب تو بھی ذکر کیا گیا ہے، خراج حیات ہے. ایک آپ نے ذکر کیا تھا عرفان صدیقی شخص اور شاعر ہے. اس کے علاوہ زندہ آوازیں ایک کتاب ہے ہماری، ایک عرفان المجالس ہے، ایک تجلی نور ہے، ایک ارتباط نبوت و امامت ہے، ایک کتاب خطیب اکبر شخص اور عکس ہے، اور ایک کتاب سیرفی ادب ہے جو بھی جلدی شائع ہوئی ہے، اور ایک کتاب ہے مہر درخشاں، ایک کتاب ہے استاد مہرباں. تو ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، اس وقت تو مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں. دیکھیں آپ نے ناظرین ان کتابوں کے عنوانات سے ہی اندازہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ آپ کی جو نظر ہے وہ کتنی ادب کے حوالے سے کتنی دور تک آپ
دیکھتے ہیں اور اسے اپنے قلم بند کرتے ہیں. کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے مضامین دنیا بھر میں رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سرسری سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کہاں کہاں آپ کے مضامین کا سلسلہ رہا ہے اور کون کون سے مضامین آپ کے ان میگزینس میں آتے رہے ہیں. دیکھیے سلیم بھائی, اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا اگر ہم بتائیں گے. 500 مضامین میرے اب تک شائع ہو چکے ہیں, اور ہندوستان, پاکستان اور عرب امارات اور مغربی ممالک میں جہاں سے بھی اردو کی میگزین نکلتی ہے تقریباً ہر جگہ میرے مضامین چھپ چکے ہیں, اور بڑی تعداد ہے ان کی, اور کتابیں بھی جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا درجنوں کتابیں بھی ہیں. لیکن 4 بڑے رسالے ہمارے ہندوستان کے ایسے ہیں جن کا میں ایڈیٹر رہا ہوں, چیف ایڈیٹر رہا ہوں. جی جی, اس میں سب سے پہلا جو رسالہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ علی مشن کا ترجمان تھا. ہمارے یہاں لکھنؤ سے ایک بڑا ادارہ علی مشن, اور بڑی کانفرنسیں کی ہیں, بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں, مجالس کے بھی پروگرام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے حسنین رضوی صاحب وہ اس کے سرپرست تھے اور صدر بھی تھے, اور پھر مختلف لوگ اس کے صدر رہے. تو وہاں سے باب شریل میں ایک میگزین نکلتی تھی جو علی مشن کی میگزین تھی. تو اس کا مجھے سلطان مدارس میں طالب علمی کے زمانے میں ہی مدیر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا, اور میں نے اس کو کئی سال تک اس رسالے کی ادارت کی, اور اس کے بڑے اہم نمبر نکالے. اس میں مولود کعبہ نمبر بڑا مقبول ہوا ہمارا, نور کعبہ نمبر بہت مقبول ہوا, اور کیونکہ یہ انیس کے حوالے سے چل رہا ہے سال, 150 سال ہوئے ہیں میر انیس صلی اللہ مقامہ کی برسی کو, تو ہم نے اس زمانے میں انیس نمبر بھی نکالا تھا اس کا, اور وہ انیس نمبر بے انتہا مقبول ہوا تھا. اس میں ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بھی اہم ترین اور ہمارے اکابرین ہیں ان سب کے مضامین اس میں شامل تھے, اور بڑا تاریخی نمبر تھا, اس کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی. تو یہ ایک میگزین ہو گئی. اور دوسری میگزین اس کے علاوہ جس کا میں مدیر رہا شیعہ میگزین تھی, سہ ماہی شیعہ, اور اس میگزین کے بانی تھے خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب قبلہ. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سب میری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں, ورنہ لوگ سوچیں گے میری عمر کیا ہے کہ اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں میں. لیکن ان کے بعد بہت بعد میں مجھے اس میگزین کی ادارت کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ پھر ایک میگزین الغدیر تھی جس کے بانی میگزین کے حجت اسلام والمسلمین مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ نجفی تھے, اور وہ ہیں اس وقت ماشاءاللہ سے بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں امریکہ میں, شکاگو میں, وہاں کے امام جمعہ ہیں, اور بہت مغربی ممالک کی بہت ہی مقبول ترین شخصیت ہیں وہ. اور جب یہاں تھے مشرق ممالک میں تو بھی ان کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں. تو وہ میگزین انہی نے شروع کی تھی الغدیر, تو اس کا ایڈیٹر بھی انہی نے مجھے بنایا الغدیر کا بھی, اور اس کے شمارے بھی میری ادارت میں نکلے. اور ایک میگزین خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ نے شروع کی تھی, اور اس کا نام تھا اطلاع. اس کا مدیر بھی میں رہا اور ایک مدت تک رہا, اور اس کے بھی بڑے یادگار نمبر ہم نے نکالے, جس میں خطیب اکبر نمبر ہے, مقالات خطیب اکبر نمبر ہے, خطیب العرفان نمبر ہے, اور شریکت الحسین نمبر ہے, اور سید سجاد علی ابن الحسین نمبر ہے. 350 پیج کا وہ شمارہ تھا. تو وہ سارے نمبر ہیں جو سب ہمارے جو قارئین ہیں ان تک پہنچے ہیں. دیکھیے تو ناظرین, دیکھا آپ نے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ بیان کیا کہ آپ جن رسالوں کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے اور جن کی ذمہ داری آپ کو ملی وہ آپ نے, اور خصوصی طور سے آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ طاہر جرولی صاحب کا اور محبوب مہدی صاحب کا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے پوری عمر گزار دی ہیں اپنے اس میں, اور اس کے بعد آپ کو وہ موقع مل جانا کہ وہ ذمہ داری جو وہ نبھا رہے تھے اس کے بعد کم عمری میں آپ کو وہ موقع ملا, یہ واقعی بہت بڑا ایک شرف حاصل ہوا آپ کو. میں سمجھتا ہوں, میں تو آج بھی دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو بڑے علماء حضرات ہیں وہ آج بھی آپ کے رابطے میں مسلسل رہتے ہیں. میں محبوب مہدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, مجھے بھی یاد آیا عقیل صاحب بھی آئے تھے, علامہ عقیل القربی صاحب, وہ آپ کا ذکر بڑے محبت سے اور بڑے غصے کر رہے تھے. عقیل صاحب قبلہ نے بھی میری جو کتاب سیرفیہ دوائی ہے اس کا مقدمہ انہی نے لکھا. اچھا عید اللہ عقیل القربی صاحب نے اس کا مقدمہ, بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور یہاں اس موقع پر میں امان عباس صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں جن کا ذکر بھی میں نے پہلے بھی کیا تھا,
اور میں زیادہ تر انٹرویو میں ان کا ذکر ضرور کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے ہماری، اور بہت مجھے شائع کیا اس وقت جب میں بہت ہی چھوٹا تھا اور طالب علم تھا، بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پھر روزنامہ صحافت کی مجلس ادارت کا مجھے حصہ بنایا، اور وہ آج بھی ہوں میں۔ روزنامہ صحافت دلی سے بھی نکلتا ہے، آپ کے لکھنؤ سے بھی نکلتا ہے، دہرادون سے بھی نکلتا ہے، بمبئی سے بھی نکلتا ہے، اور یو کے سے بھی نکلتا ہے، برمنگھم سے۔ جی جی، تو امان بھائی کی محبتیں مجھے حاصل رہی ہیں، اور میں صحافت سے بھی جڑا ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہ ہے اعلیٰ ظرفی کہ آپ نے جو لوگ آپ کے کرم فرما، جو آپ کے ساتھ مددگار ثابت ہوئے ہیں، آپ نے ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے، اور آپ کا علم جو یہ بول رہا تھا، یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو جو قربتیں حاصل نہیں ہیں علماء حضرات کی اور دانشور حضرات کی، وہی اب دانشوری کی صورت میں آپ کے ہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ تعلیم سے اتنا زیادہ جڑے رہے کہ آپ ابھی بھی اس وقت بحیثیت لیکچرر آپ تعلیمی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، اور ایک طرح سے تربیت کی بھی ایک بڑے درسگاہ جو ہمارے فرش اعضا ہے اس میں بھی آپ ممبر سے ایک ہماری پوری قوم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے اس ذکر اہل بیت کے ذریعے۔ تو بہرحال ہمیں بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت نکالا اور ہمارے آج کے اس پروگرام کو لیے کچھ وقت نکال کر ہمارے اس گفتگو میں شامل ہوئے۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہرحال ہماری درخواست۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سلیم بھائی کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے اپنے چینل کے توسط سے آپ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ میری بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے درمیان شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت سلطان الذاکرین مرزا شفیق حسین شفق صاحب، جن سے ہم نے درخواست کی تھی کہ آج کے شخصیت پروگرام میں بطور مہمان ہمیں کچھ وقت دیں اور ہم ان سے کچھ گفتگو کر سکیں، اب ہم وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی، ڈاکٹر صاحب کو جانے دنیا بھر میں یوں تو جانے کتنے اعزازات مل چکے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو ہمارے جو چینلز ہیں اس میں خصوصی طور سے ہم اہل بیت ٹی وی جو دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، ہم چھوٹا سا ایک ردائے ادب کے طور پر ایک چھوٹا سا تحفہ ہم ڈاکٹر صاحب کو اس وقت پیش کرنا چاہیں گے، اور اس خاکسار کے جو شعری مجموعے اب تک منظر عام پر آئے ہیں اس میں تازہ شعری مجموعہ کائنات منظر عام پر آیا ہے، اور اس سے پہلے سرمایہ نجات اور گہوارِ خوشبو اور ذکر مصطفیٰ، تو یہ اپنے میں مجموعے کے ایک سیٹ ڈاکٹر صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ وقار سخن کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔